اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو اپنے گھر کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس گھر کی رونقوں کو خود اپنی رحمت اور اپنی عنایت کے ساتھ حضور کے صدقے مکمل فرمائے۔ حاضرین محترم، چونکہ حج کا بیان نہیں ہوا تو آج کے جمعۃ المبارک میں میں نے خطبہ حجۃ الوداع اس کا انتخاب کیا ہے تاکہ حج کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کا بھی ایک تعلق ان دنوں کے ساتھ قائم ہو جائے اور پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری بروز جمعۃ المبارک میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو زبان زد عام و خاص میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آخری گفتگو ہے، یہ وہ الوداعی گفتگو ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مفصل اور بڑی ہی تشریح و توضیح کے ساتھ اپنے الوداعی پیغام کے اندر اپنی امت کو اور اپنے متبعین اور پیروکاروں اور اصحاب کو عطا فرمائی۔ اس خطبہ کو اہل علم نے خطبۃ الاسلام بھی کہا ہے اور خطبۃ البلاغ بھی کہا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے ساتھ ساتھ، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمام تر تفاصیل اور اپنے فرامین اور ارشادات کا ایک بہترین خلاصہ اس خطبہ کے اندر ارشاد فرما دیا۔ حاضرین محترم، اب آپ یہ دیکھیے، اگر ہم غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے 62 سال اس سرزمین پر گزار دیے اور اگلے سال یعنی 63 سال حضور کا وصال ہو گیا۔ کم و بیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے 23 سال تبلیغی نبوی حیات طیبہ کے، اور پھر پیچھے اگر جائیں تو 40 سال سے پہلے جو حضور کی حیات طیبہ ہے وہ 40 سال، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی تو پہلے دن سے ہی شعوری کیفیت میں ہوتا ہے، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی، بلکہ اس سے پہلے بھی نبی ہوتے ہیں، اور حضور تو ویسے سید الانبیاء ہے، لیکن اس زمانہ جہالت کے جتنے پرگندہ معاملات تھے، اس زمانہ جہالت کی جتنے بھی معیار سے اخلاق سے گری ہوئی جتنی بھی حرکات و سکنات تھیں، اس کو نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان ظاہری بشری آنکھوں سے دیکھا بلکہ دیکھ کر برداشت بھی کیا۔
ہم تو نہ جانے کسی کی قباحت کو، کسی کی غلط فکر کو، سوچ کو، حرکت کو ایک آدھ دفعہ دیکھیں گے اور ہم منہ موڑ لیں گے یا جذبات میں آ جائیں گے، لیکن کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اور پھر اس قدرت کاملہ کے مالک نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظرف عطا فرمایا اس ظرف کی بھی اپنی شان ہے کہ ایک وقت کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ وقت آیا تو یک لخت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نافذ فرما دیے، لیکن بتدریج یعنی درجہ بدرجہ گریجول پروسیس کے تحت آہستہ آہستہ اس زمانے کی قباحتوں کو، بری حرکات و سکنات کو ایسا ایسا ختم کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ نے میرے وسیلے سے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور یہ جو اسلام ہے یہ دین مبین کے طور پر اس نے نافذ فرما دیا ہے۔ برادران محترم، اس خطبہ حجۃ الوداع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ایک سال جو ہے تشہیر فرمائی، ایک سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، چونکہ 9 ہجری کو تو حج فرض ہوا ہے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بھیجا، اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حج کیا، اور وہ پہلا اور آخری سال تھا کہ جس سال میں کفار و مشرکین نے بھی اپنے انداز سے حج کیا اور مسلمانوں نے بھی اپنے ان احکامات الہی کی روشنی میں حج کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ لیکن پھر سورہ برات کی آیات بینات نازل ہوئیں، وہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجی، جس میں حج کے مفصل احکامات بیان تھے، جس میں اللہ نے کلیئر فرما دیا تھا کہ اگلے سال حج سے مشرک کا تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی شرک والا، کوئی کفر والا اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پورا سال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اپنے ایلچی بھیجے، امبیسیڈر بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے اصحاب کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ پہاڑوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، ویرانوں میں، جہاں بھی کوئی رہتا ہے جا کے پیغام دے دو کہ یہ جو آنے والا سال ہے، اس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لہذا جس نے ملاقات کرنی ہے ملاقات کر لے، جس نے کچھ بھی پوچھنا ہے، یہ پیغام میں حضور بھجواتے تھے کہ وہاں آ کے حج کر لے حضور کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ جس نے جو سوال کرنا ہے، جس کا جو مدعا ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، وہ آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پوچھ سکتا ہے۔ اسی لیے جو محتاط تعداد ہے، اہل تاریخ نے لکھی ہے، اہل علم نے لکھی ہے، 1,40,000 اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ حجۃ الوداع سنا ہے۔ یہ حضور کی پیغام رسانی کا اثر تھا کہ جہاں جہاں تک وہ پیغام گیا سارے حضور کی بات سننے کے لیے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 2 خطبے ارشاد فرمائے،
اب زمانہ جہالت میں حج کا جو ایک منظرنامہ تھا وہ تو بڑا عجیب سا ہے، بڑا عجیب سا منظرنامہ ہے. اس کو اگر ڈسکس کریں گے تو یہ چند منٹ ہوتے ہیں، ادھر پھر اصل مدعا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا کہ ان کی تو اکڑ خانی، غرور اور تکبر، فخر ہی ختم ہونے کو نہیں آتا تھا. وہ جو قریش تھے وہ تو حرم سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے. وہ لوگ باہر جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ میدان عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، مینا میں جانا، یہ تو ہماری توبہ نعوذ باللہ توہین ہے. وہ حرم کے اندر تک رہتے، خانہ کعبہ تک، اور وہاں کہتے کہ غریب غربا جائیں. اور کتنی قباحتیں تھیں جو ان کے اندر تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس دنیا کو شعور عطا فرمایا بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی، ہدایت کی، خیر کی، بھلائی کی، احسان کی، برکت کی اور بہترین زندگی گزارنے کی وہ ضیاء اور روشنی عطا فرمائی کہ جو اس روشنی کو لیتا گیا رب کے قریب ہوتا گیا، اللہ کے قریب ہوتا گیا. اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اپنی رحمت اور قربت اور نور کی چاشنی بھرتا گیا. اللہ اکبر، چاشنی بھرتا گیا. اور جو چارٹر آف ہیومن رائٹس، جو مینیفیسٹو آف ہیومن رائٹس، جو انسانی بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کا جو مسودہ، جو ایک بہترین کنسٹیٹیوشن اور آئین، ایک بہترین انسانی حقوق کا بہترین نمونہ جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں عطا فرمایا، وہ چاہے یو ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو انسانی حقوق کا، جب بھی اس نے انسانی حقوق کی تشکیل کرنی چاہیے اور کہا کہ ہم بھی آج کی دنیا کو یہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، تو برادران محترم وہ حضور کے حقوق کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اس کے اندر لائے بغیر اس کو فائنلائز نہ کر سکے. نہ صرف فائنلائز نہ کر سکے بلکہ وہ کچھ اس میں دیا جو حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، بلکہ کٹ مٹ کر کے اپنی ایک ایڈنٹیفیکیشن قائم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جی یو کا چارٹر ہے، یہ جناب علی فلاں جو ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کا چارٹر ہے. لیکن کمال اور اتمام ہے، تکمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت خطبے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے ارشادات میں جو حضور نے عطا فرما دیا. یہ نہ دے سکتے ہیں نہ دینے جا رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرما دیا وہ رہتی دنیا تک کمال ہے، وہ رہتی دنیا تک کمال ہے. وہ جو کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، وہ جن کے اندر عربی اور عجمی کا فرق کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ جو سود خوری کے لعنت کو اپنا مشرب سمجھتے تھے، وہ جہاں امیر اور غریب کی تمیز وہ ختم کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربان جائیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اگر حضور اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی کی مہار بلال حبشی کے ہاتھ میں ہے، اگر اونٹنی پر حضور سوار ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مہار اسامہ بن زید کے ہاتھ میں ہے. وہ جنہیں دنیا دھدکارتی تھی، وہ جنہیں دنیا نفرت کی نگاہ دیتی تھی، کمال کی بات ہے وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ رب کا گھر
جس کا متولی ابو جہل اپنے آپ کو کہتا تھا، عتبہ کہتا تھا، شیبہ کہتا تھا، سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے، شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری مکہ فتح فرمایا، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نکال کر باہر پھینکا اور فرمایا جا الحق وزاحق الباطل، آج رب کا دین حق آ گیا ہے اور شیطان کا دیا ہوا باطل نظام، شیطان کی دی ہوئی باطل فکر، شیطان کی دی ہوئی باطل نحوست آج دم چھوڑ چکی ہے، آج زمین بوس ہو چکی ہے، اور کل الامور الجاہلیت، حضور نے فرمایا تحت قدمی ھذا، جتنے زمانے جاہلیت کے معاملات تھے، جتنے امور تھے، جتنے بھی انتظامات تھے، محمد نے آج اپنے قدم کے نیچے روند ڈالے ہیں۔ آج اللہ کے رسول نے انہیں کچل ڈالا ہے، آج روند ڈالا ہے۔ آج جہاں امیر کھڑا ہوگا وہاں غریب بھی کھڑا ہوگا، آج جہاں غریب کھائے گا وہاں امیر بھی کھائے گا، آج جو بادشاہ پہنے گا وہی گدا پہنے گا، آج جہاں کالا بیٹھے گا وہیں گورا بیٹھے گا، آج جہاں عربی بیٹھے گا وہیں اجمی بیٹھے گا، آج کسی میں تمیز نہیں، لا فرق بین عربی ولا اجمی، آج کسی عربی اجمی میں آج کوئی فرق اور تمیز نہیں، یہاں تک کہ دنیا حیران تھی کہ جب خانہ کعبہ اللہ کے رسول نے پاک کر دیا 360 بتوں کی غلاظت سے، نحوست سے، ان کی بت کدائی سے پاک کر دیا، تو قربان جائیں اللہ اکبر، رسول کریم بلال حبشی کو کہہ سکتے تھے کہ بلال آ جاؤ اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، رب کی تکبیر بلند کرو، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ، خانہ کعبہ کے متفسین میں کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے حبشی غلام، اے بازار بر بازار، در بر در بکنے والے، مگر تجھے محمد نے خریدا ہے، تو محمد کا گدا بن گیا ہے، تو محمد عربی کا صدا ہے۔ آج اذان صحن کعبہ میں نہیں، آج اذان کعبۃ اللہ کے دروازے میں نہیں، آج اذان کعبۃ اللہ کے اندر نہیں، آج کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے تاکہ دنیا جان سکے محمد غریبوں کو اٹھانے آیا ہے۔ محمد آج فرق مٹانے آیا ہے، محمد کالے گورے کا فرق مٹانے آیا ہے، محمد بازاروں میں بکنے والوں کو کعبہ کی چھت پہ چڑھانے آیا ہے۔ یہ خطبہ حجت الوداع تھا اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کا چارٹر تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری کمزوریاں اپنی جگہ، مگر سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آج بھی ویسٹرن ورلڈ میں نفرتیں ہیں، آج بھی قدورتیں ہیں، آج بھی ڈسکریمنیشنز ہے، آج بھی وہاں دراریں اور لائنیں اور لکیریں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ اور قربان جائیں جو چارٹر آف ہیومن رائٹس دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رب ذوالجلال کی گواہی دی، شہادت پیش کی اور حاضرین کو متوجہ کیا، کہا حضور نے میری بات غور سے سنو، میں تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اگلے سال تم سے اس جگہ ملاقات کر سکوں۔ یہ حضور کا یہ بھی واضح پیغام تھا کہ اب میرا وقت وصال آنے والا ہے، میں اس دنیا سے۔ اب یہ بات سن کے سمجھنے والوں کی دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں کہ حضور ہم سے جدا ہونے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے لگے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب میں پیغام بھجوایا، اور سب سے بڑا اعتماد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ 1,44,000 اور کئیوں نے 40,000 بھی لکھا ہے کا مجمع حضور کی بارگاہ میں میدان عرفات میں جمع تھا۔ کوئی ساؤنڈ سسٹم، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، صحابی رسول کہتے ہیں بلکہ بلال حبشی حضور کے ساتھ ساتھ تھے، بلال حبشی ساتھ ساتھ تھے، اسامہ بن زید ساتھ ساتھ تھے، خلفائے راشدین ساتھ ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے بیٹھا ہوا شخص حضور کی آواز سن رہا تھا، چاہے کوئی پہاڑی پہ تھا، چاہے کوئی میدانوں میں تھا، چاہے جہاں پر کوئی کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، حضور کے الفاظ برابر ان تک پہنچ رہے تھے۔ یہ معجزہ تھا شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ تھا شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ برادران محترم، بات یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع تو ایک پورا کنسٹیٹیوشن ہے، پورا ایک جو ہے دین اسلام کا، دین اسلام کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایک بہترین مسودہ ہے۔ قیامت تک جب بھی اہل اسلام کسی ملک میں ہوں گے، کسی سلطنت میں ہوں گے، جب بھی اپنا آئین تشکیل کریں گے دیں گے تو خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے وہ دنیا کا اور کوئی آئین اب بیان نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اور بھلائی، فرمایا اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، اختصار کے ساتھ۔ پھر فرمایا جان و مال اور عزت کی حرمت ہے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر تمہارے رب سے ملنے تک ایسے ہی حرام ہیں کہ جیسے تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے اور اس وقت کی حرمت ہے، اسی طرح تمہاری ہر چیز حرمت کے قابل ہے۔ فرمایا جاہلیت کی تمام تر فضولیات کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے، جاہلیت کے جھگڑے ختم فرما دیے۔ اب آپ یہ جھگڑوں کی آپ دیکھیں کہ اس زمانہ جہالت میں کس طرح جہالت کی انتہا تھی کہ اس جہالت کی انتہا کے ساتھ معمولی بات پر جو جھگڑے ہوتے تھے وہ جھگڑے 100 سال تک وہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان تمام جھگڑوں کو، تمام لڑائیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے قدم کے نیچے روندا اور فرمایا ربیہ بن حارث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ربیہ بن حارث، جو پنگھوڑے کے اندر دودھ پی رہے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا، فرمایا سب سے پہلے ان کا خون محمد معاف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک جنگ لیوس تھی، اب آپ دیکھیں اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کی کنٹینیوسی اور اس کا تسلسل 120 سال تک رہا۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ 2 قبیلے اوس و خزرج، ایک کے کھیت میں درخت تھا، اس کے اوپر ایک جو ہے پرندے نے گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے، دوسرے نے تیر مارا، گھونسلہ ٹوٹا، انڈے بھی ٹوٹ گئے۔ تو جس کے کھیت میں وہ درخت اور گھونسلہ تھا اس نے کہا میرے کھیت میں ایسا ہوا ہے، اس نے اس شخص کو تیر مارا اور قتل کر دیا۔ صرف اس بات پر یہ جنگ چھڑی اور 120 سال تک رہی۔ 100 یہ زمانہ جہالت میں ہوتا تھا، لیکن اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جیسے آج کا دن تمہارے لیے حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال بھی حرمت والا ہے، اس کا خون بھی حرمت والا ہے، اس کی حرمت بھی عزت بھی حرمت والی ہے۔ اور آج کے دن جیسے کوئی اپنے
سگے بھائی کو دیکھے گا اسی طرح اس کو دیکھے گا جس کے دل میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان، مال، عزت اور خون سب جو ہے حرام ہے، اور اس کے لیے قابل عزت ہے، وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آگے دیکھیے برادران محترم، زمانہ جہالت میں مختلف اعزازات تھے۔ کیا اعزازات تھے؟ کہ بھائی یہ 10 قتل کرے گا تو اس کو یہ ٹائٹل دے دیا جائے، یہ فلاں قبیلے کا اس نے تو 100 قتل کیے ہیں۔ جب میدان عرفات میں وہ لوگ آتے تھے نا، میلے سجتے تھے، عکاظ کا میلہ بہت بڑا میلہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا تھا، اس میں آتے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کے جو ہے وہ فخر و مباحلات ان کو بیان کرتے کہ، اور بیان کرتے کیا، اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس مقتول کے گھر اگر بعد میں بچہ پیدا ہو جاتا، اس کی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہو جاتا، اس کو پہلے دن سے جھولے میں یہی لوری دی جاتی تھی کہ تیرے باپ کا فلاں شخص قاتل ہے، فلاں شخص قاتل ہے، اور تو نے جوان ہو کے، جوانی کو پہنچ کے تو نے اس کو قتل کرنا ہے۔ بلکہ گھڑتی دیتے وقت، جو گھٹی ہوتی ہے، گھٹی دیتے وقت بھی یہی جملہ کہا جاتا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں وہ زمانہ، اور پھر قدم مصطفیٰ، پھر عزت مصطفیٰ، پھر نگاہ مصطفیٰ، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے، اور پھر سب سے بڑی ذلت انگیز بات یہ کہ ننھی منی بچی جو کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جسے رب نے رحمت کا ٹائٹل دیا بیٹی کو کہ اللہ اکبر، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یا تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا، یا جب پروان چڑھتی تو اس کو پھر دوسروں کو دکھا کر گڑھا کھود کر قتل نہ کیا جاتا، بلکہ زندہ زمین میں درکور کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بیٹی پھر قیامت کے دن پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا اللہ یہ میرا باپ کھڑا ہے، ذرا میرا سوال یہ ہے اس سے پوچھو میں نے اس کا نقصان کیا کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا کہ اس نے مجھے قتل کر دیا۔ تو برادران محترم، یہ اس کے بعد پھر بنیادی احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائے۔ بے شک فرمایا یہ 4 چیزیں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، اور جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور تم بدکاری اور زنا نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا۔ پھر عبادات کا کنسپٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا۔ پھر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر حضور نے تنبیہ فرمائی، پھر گناہ کے وبال کا بیان کیا، پھر معیار فضیلت کو بیان فرمایا۔ آج آپ دیکھ لیں ویسٹرن ورلڈ میں تو آج بھی ڈسکریمنیشن ہے، آج بھی امریکہ میں کالے گورے کے نام پر ابھی تک فساد نہیں ہو رہے کہ فلاں کو پولیس والے نے یا کسی جو ہے وہ کسی بھی جو انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں، اس نے جی کالے پہ گولی چلائی مر گیا اور کالے سارے باہر آ گئے۔ یہ ابھی نہیں، یو ایس اے میں ابھی تک نہیں ہو رہا، مگر کسی اسلامی ملک میں تو نہیں ہے۔ یہ شان ہے عزت مصطفیٰ کی جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں عطا فرما دی۔ ہم سارے بیٹھے ہیں، ہمارے گرد گرد علامہ نے فرمایا نا اللہ اکبر، یہ صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کسی قسم کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و غنی و محتاج و سبھی ایک ہوئے، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غیرت ہے حضور کی جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں عطا فرمائی۔ اور مسلمانوں، اے حضور کے امتیوں، تمہیں مبارک ہو، جو مرضی وقت آ جائے، جو مرضی حالات آ جائیں،
مگر وہ بھی گھڑتی تھی حضور کی، جو خطبہ تو حجۃ الوداع میں حقوق کے نام پر حضور نے اپنے فرامین کے طور پر عطا فرمائی، آج بھی ہمارے دلوں میں قائم رہنی چاہیے اور رہے گی، اور قیامت تک رہنی چاہیے اور رہے گی۔ پھر حقوق زوجین حضور نے بیان فرمائے، پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک حضور نے بیان فرمایا، پھر قصاص و دیت کا بیان فرمایا، پھر میاں بیوی کے خامند کے حقوق، پھر نسب کے، حسب کے، پھر گمراہی کے، پھر اطاعت امیر کے، یہ سارے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت کچھ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے شروع ہوئے، نماز ظہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میں نے جو اللہ کا حکم تھا تم تک پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ پھر فرمایا بلغوا بلو انی آیا، اگر ایک بات بھی تمہارے دل میں رہ جائے جو میں نے بیان کی ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ جہاں تک پہنچا سکو اسے پہنچا دو، جہاں تک پہنچاؤ اسے پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہزاروں اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجمع تھا، کس کے دل میں کیا کیا سوال نہ تھا، کوئی کون کون سا سوال کرنا چاہ رہا تھا، مگر حضور نے ساروں کے سوالوں کے جواب اپنے حکم میں ارشاد فرما دیے، کسی سوال کی حاجت ہی نہ رہی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، اے میرے امتیوں، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کوثر کو، کیا کر رہا ہوں؟ یہاں سے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اس حوض پر، اس تالاب پر، اس محبت کے سمندر پر، اس عنایت کے سمندر پر، اس عطا کے سمندر پر، اس شفاعت کے سمندر پر، اس رب کی قربت کے سمندر پر جو قیامت تک میرے رہیں گے، ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ محمد کے ہاتھ میں جام ہے اور محمد عربی کے غلام پینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم، یہ خطبہ حجۃ الوداع، چونکہ حج کا موقع بھی تھا، قربانی کے بیانات ہوئے، ہمیں حضور کی ذات پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ایک انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، چاہے کوئی گھر کا فرد اور سربراہ ہے، چاہے معاشرے کا ہے، شہر کا ہے، یا ملک کا سربراہ ہے، کہ حضور کے دیے ہوئے ارشادات سے وہ کتنی روشنائی لیتا ہے، کتنی ضیاء لیتا ہے، کتنی ہدایت لیتا ہے اور اپنے متاحتوں تک پہنچاتا ہے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر کے چلے گئے، حضور تو پیغام پہنچا کے چلے گئے، اور حضور نے پوچھا میں نے تم تک پہنچا دیا رب کا پیغام؟ جی یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ فرمایا گواہ رہنا، قیامت کے دن رب تم سے پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ ہم اللہ کو بھی یہی کہیں گے، یا اللہ تیرے رسول نے سارا کچھ ہم تک پہنچا دیا تھا، سارے احکامات تیرے ہم تک پہنچا دیے تھے۔ اس لیے برادران محترم، اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حضور کی شان کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، ایک تو ہم تو صلاح بیان کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا۔ لوگوں، ہم جتنے کوجے صحیح، کمزور صحیح، نکمے صحیح، لیکن اتنا سہارا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہمیں آپ کا سہارا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور یہ بھی پوچھیں گے، میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے آیا، اپنی سنت چھوڑ کے آیا، اپنے احکامات چھوڑ کے آیا، کس کس نے کتنا عمل کیا؟ کوشش کریں اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کی، تاکہ قیامت کے دن اور پھر قبر میں حضور ہمیں دیکھ کے یہ کہیں، دیکھو میرا دیوانہ آیا ہے، دیکھو میرا عاشق آیا ہے، دیکھو میرا امتی آیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔